اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کریم کے مقدس اور بابرکت نام سے شروع، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، خالق جہان کا، مالک جہان کا، ہر چیز کو بنانے والا ہے، ہر چیز پر کارسازی رکھنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر اپنی خاص نظر، اپنا خاص تصور رکھنے والا ہے۔ دعا ہے اس کریم ذات سے ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، ہم سب کو بہت سارا اجر عظیم عطا فرمائے، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کے اوپر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، ہم سب کو بہت ساری خوشیوں سے، بہت ساری رحمتوں سے نوازتا جائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے انسان کی حقیقت، انسان دنیا میں آیا کیوں، انسان نے دنیا میں کرنا کیا ہے، اور انسان دنیا سے جائے گا کب۔ یہ ہے وہ موضوع جس کے اندر 3 چیزیں ہم بیان کریں گے۔ پہلی چیز چاہت، دوسری چیز انتظار، تیسری چیز خوف۔ یہ چیزیں ہم اس موضوع کے اندر بیان کریں گے۔ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جب یہاں تک پہنچ جائیں، ان باتوں کو سننا شروع کریں تو اپنی زبان کے اوپر سبحان ربی العظیم کا ورد جاری کریں گے، اور یہ پڑھتے رہیں گے، ساتھ ساتھ لیکچر سنتے رہیں گے، اور یہ ذکر بھی پڑھتے رہیں گے۔ جب یہ لیکچر مکمل سن لیں تو اس ذکر کو مکمل سائڈ پہ کر کے آپ نے اپنی چاروں طرف دم کرنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے، اور اپنے جائز مقصد کی دعا کرنی ہے۔ تو یہ ہے ہمارا موضوع، اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز انسان، واٹ اے مین، انسان کیا ہے؟ انسان ایک ایسی چیز ہے جس کو اللہ کریم نے تمام تر چیزوں سے بالا تر بنایا۔ انسان ایک ایسی حص کا نام ہے جو کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ اگر کسی کو تکلیف ہے تو اس حصے کو بھی تکلیف ہے۔ ایک ایسی حص جو اکیلی نہیں رہ سکتی، اس کا نام ہے انسان۔ اب حص کس قسم کی ہوتی ہے؟ حص جس کے اندر جان پائی جاتی ہے، جان جس کے اندر اللہ پایا جاتا ہے، اللہ جس کی چاہت انسان ہے۔ تو یہ چیز انسان کو واضح کرتی ہے۔ اب جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہم دیکھیں گے انسان دنیا میں کیوں آیا، انسان ظالم ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، دنیا میں کیوں آیا اور دنیا پر کیوں موجود ہے۔ اس کی 2 حکمتیں ہیں۔ پہلی حکمت، انسان اپنے رب کے سامنے موجود ہے، رب اسے دیکھ رہا ہے کہ وہ میری طرف کتنی توجہ کیے ہوئے ہے۔ دوسری چیز، انسان کائنات کے سامنے موجود ہے، اور اب یہ دیکھ رہا ہے کہ کائنات کتنی اس کے لیے دعا گو ہے۔ اگر دعا گو ہے تو پھر انسان کامیاب ہے۔ اگر تنگ ہے، تکلیف میں ہے، دکھ میں ہے، اس کے ظلم ستم کا بہت زیادہ شرغمالیت کی وجہ سے پریشان ہے، تو وہ انسان گھاٹے میں ہے۔ اس انسان کو فاسق کہہ سکتے ہیں، اس انسان کو حاسد کہہ سکتے ہیں، اس انسان کو لالچی کہہ سکتے ہیں، اس انسان کو مطلبی کہہ سکتے ہیں۔ مطلب کہ جس انسان سے کوئی خوش نہ ہو، اس انسان کو ہم یہ لقب دے سکتے ہیں۔ اب انسان دنیا کے اندر کیوں آیا؟ انسان دنیا کے اندر صرف اپنے رب کی پہچان کروانے کے لیے اور اپنی اوقات یاد رکھنے کے لیے دنیا میں آیا تھا۔ رب کی پہچان کا مطلب کہ انسان
اپنے رب کو دیکھتے ہوئے کس طریقے سے اس کے شکر ادا کرتا ہے، کس طریقے سے اس سے رجوع کرتا ہے، کس طریقے کے اس سے رحمت کے اوپر پر امید رہتا ہے، کس طریقے کے اس کے فیصلے پر راضی رہتا ہے۔ یہ وہ سٹیپ ہے کہ انسان اپنے رب کی یاد میں گم ہے۔ اب جو اگلا سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ انسان لالچ کی طرف بڑھے گا، نفرت کی طرف بڑھے گا، حسد کی طرف بڑھے گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو اس سے اتنا نفرت کرا دیتی ہیں، انسان کو اپنے سے اتنا نفرت ہو جاتی ہے۔ جب انسان کو اپنے سے نفرت ہوتی ہے، اس سے پہلے اس کو اپنے رب سے دوری ملتی ہے۔ جب انسان اپنے رب سے دور ہو جاتا ہے تو خود بخود اس کے اندر الٹے سیدھے تفرقہ بازی کی چیزیں دل دماغ میں گھر کرنے لگتی ہیں۔ اس کی وجہ اس انسان کا دل مردہ ہو جاتا ہے، اور جب رب انسان سے ناراض ہوتا ہے، یہ بہت ہی اہم بات ہے، جب انسان سے رب ناراض ہوتا ہے تو اس کا دل فوراً مردہ ہو جاتا ہے، اور مردہ ہونے کے بعد صرف تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد انسان وحشی درندگی کی طرف راغب ہو جاتا ہے۔ لیکن انسان جتنا بھی آگے بڑھ لے، جو بھی سوچ لے، پھر بھی وہ اللہ سے آگے نہیں نکل سکتا۔ انسان کی اوقات محض ایک پانی ہے، ایک گندا پانی، گندے قطرے، یہ ہیں انسان کی اوقات، جہاں سے انسان کا جسم تخلیق ہوا، آنکھیں تخلیق ہوئی، کان تخلیق ہوئے، جسم کا ایک ایک حصہ تخلیق ہوا۔ آج ہمیں دیکھنے میں انسان پیارا لگتا ہے، ہمیں اس کی قدر ہے، ہم اس کو دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں، بہت پرسکون ہوتے ہیں، لیکن اس انسان کی جو بنیاد ہے وہ یہ دو قطرے ہیں جس کی بنیاد پر وہ اس دنیا میں آ گیا ہے۔ اب ان دو قطروں کے اندر کیا راز ہے؟ اللہ کریم نے اتنا بڑا انسان بنا دیا، اس انسان نے انسانیت کا درس پیش کر دیا، اس نے لوگوں کو رب کے راستے دکھا دیے، اس نے کتنے فلاحی کام کر دیے، اور وہ بھی دو قطروں سے تخلیق ہوا ہے جس نے لوگوں کو ذلیل کر دیا، لوگوں کے لیے مشکلات بنا دی، لوگوں کو تکلیفیں مصیبتیں ڈال دی۔ اب جو اگلی بات ہے وہ یہ ہے، انسان واپس کب جائے گا؟ انسان واپس جلدی بھی جا سکتا ہے، دیر سے بھی جا سکتا ہے، لیکن رب کا جو اٹل فیصلہ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے ایک بار موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ موت ایک ایسا سچ ہے جس کا کوئی جھوٹ نہیں بن سکتا، اور موت کو کوئی بھی ہستی، کوئی بھی طاقتور چیز نہیں روک سکتی، اور اللہ کے قوانین کے اندر کبھی بھی ترمیم نہیں ہو سکتی۔ موت ایک ایسے سچ کا نام ہے۔ اب جو بڑی بات ہے، انسان واپس کب جائے گا؟ جب انسان اپنے اندر 5 چیزیں لاگو کر لے گا تو واپس چلا جائے گا۔ پہلی چیز، انسان اپنی سچی توبہ کر لے گا۔ دوسری چیز، انسان اپنے رعایا کا اعتماد لے لے گا۔ تیسری چیز، انسان رب کی مخلوقات کے لیے بہت زیادہ بہتر اقدام کر جائے گا۔ چوتھی چیز، انسان اپنی ذات کو مٹا جائے گا۔ پانچویں چیز، انسان اپنے رب کی رضا کو مان جائے گا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جب اس انسان نے اپنی زندگی میں مکمل کر لی، وہ اس دنیا سے چلا جائے گا۔ ہم نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو اس دنیا سے جاتے ہیں، آج تک بھی ان کی تعریفیں ہیں، ان کی تعظیمیں ہیں، ان کی قدر ہے، ان کا نام ہر ایک دل میں گھر کر رہا ہے۔ جیسے ہمارے لیڈر، پاکستان بنانے والے، پاکستان کے لیے کوششیں کرنے والے، پاکستان کی خاطر جنگیں لڑنے والے، یہ سب لوگ آج بھی زندہ ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے دل میں ان کا نام زندہ ہے۔ اس کی وجہ کہ ان سب نے
یہ پانچوں منزلیں پوری کر لیں۔ اب اگلی فیز، انسان واپس کب جائے گا؟ اب بھی گناہ گار انسان کی بات کرتے ہیں، جس میں انسان کے اندر 5 چیزیں ہوں گی۔ پہلی چیز، ظلم کرنا ناحق طریقے سے۔ دوسری چیز، کسی کو بے سکون کرنا۔ تیسری چیز، کسی سے اس کی ذاتی خواہشات چھین لینا۔ چوتھی چیز، کسی کے لیے دکھ دہ مصائب پیدا کر دینا۔ اور پانچویں چیز، کسی کو رب کے راستے سے روک دینا۔ یہ وہ 5 چیزیں ہیں جو انسان کو دنیا سے واپس لے جائیں گے۔ اب یہ دونوں منزلیں ایک ہی نقطے پر قائم ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب مطلب جب انسان واپس چلا جائے گا، اس کا ٹائم بہت کم ہوگا۔ جو پہلے 5 سٹیپ عبور کر لے گا جلدی سے، تو وہ جلدی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا۔ اور جس کی جلدی نہیں ہوں گے پورے، اگر وہ دین کی خاطر، بھلائی کی خاطر محنت کر رہا ہے، اپنے آپ کو حق کے راستے پر چلانے کی محنت کر رہا ہے، تو پھر اس کی زندگی جلدی ختم نہیں ہوگی۔ پھر اللہ کریم اس کو بہت زیادہ طول والی زندگی دے گا، جس کے اندر وہ انسان اپنے رب کے تمام فرمانوں کو پورا کرے گا اور یہ اپنے 5 فیزز مکمل کرے گا۔ اب دوسری چیز، گناہ گار انسان کی۔ اس انسان کے پاس یہ 5 فیزز تھے، لیکن اس نے کسی کو بھی پورا نہیں کیا، سب کو اس نے غلط کیا، خراب کیا۔ 5 فیزز اس کے اندر یہ جنم ہے، جس کی وجہ سے اس انسان کا اعتماد اپنے رب سے اٹھ گیا اور رب کا اعتماد اس سے اٹھ گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اس انسان کو دنیا سے واپس کر لیا جاتا ہے۔ بہت ہی کم ٹائم ہوتا ہے جب انسان بہت زیادہ گناہ گار ہو جاتا ہے، تو اس کے دن زندگی کے، اور خاص کر اس کے خوشیوں کے دن کاؤنٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد اس کے اوپر ساری چیزوں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو نیک انسان ہوتا ہے، اس پر رحمت کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے۔ وہ ہمیشہ رب کی رحمت سے جڑا رہتا ہے، رب کی مخلوق کے ساتھ جڑا رہتا ہے، سب لوگوں کو اپنے دل و جان میں قائم رکھتا ہے، سب کی قدر کرتا ہے، اور اس کے نتیجے میں لوگ بھی اس کا خیال رکھتے ہیں، اس کے لیے کوئی مشکلات، تکالیف نہیں بناتے، اس کے لیے بہتر سوچتے ہیں۔ اور ایک گناہ گار انسان جس نے یہ 5 سٹیپ عبور کر لیے، تو وہ بہت جلد دنیا سے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اس کی موت کا منظر یہ ہوتا ہے، کوئی انسان مرنے کے بعد مٹی ہو جاتا ہے، اور کوئی بھی بندہ اس کو اچھے کلمات میں یاد نہیں کرتا۔ ہر کوئی اس کا الٹ نام لے کے یاد کرے گا، ہر کوئی اس کو تلخ کلام میں یاد کرے گا۔ اس کا مطلب کہ یہ انسان اب مر تو چکا ہے، اب اس کی طاقت، اب اس کے زور، اس کا عروج تو ختم ہو گیا ہے، لیکن لوگوں کی باتیں، لوگوں کی تکلیفوں کی وجہ سے یہ انسان جنت نہیں داخل ہو سکتا۔ ویسے رب غفور و رحیم ہے، اگر بخشنا چاہے بخش سکتا ہے، لیکن جس طریقے سے اس نے کیا، ایک معصوم کی جان لی، ایک معصوم کا گھر چھینا، ایک معصوم کو رلایا، دکھ دیے، جھٹلایا، ذلت دی، تو رب معصوموں کا فیصلہ کرنا جانتا ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ اب یہ سٹیجز جہاں پر مکمل ہو گئی، انسان دنیا سے چلا گیا، اور اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو اپنی اصل اوقات، اصل ذمہ داریاں، اچھے لیڈر کی سپورٹ سب کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے اوپر اپنی خاص رحمتیں اور برکتیں اور اپنا فضل نازل فرمائے، ہر قسم کی مصیبت اور تکلیف سے امان عطا فرمائے، رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔